بڑھیا کہاں کوئی نہیں رہے گا, بیٹھیں گے یہاں جتنے لوگ ہوں گے سب بیٹھیں گے. سب نہیں, یہاں سے جھنڈا ہٹا دیں, سامنے سے کچھ جھنڈے ہٹا دیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, میڈیا کو نظر آنا چاہیے کہ آج کتنے بڑے پیمانے پر لوگ اس وقت گھروں سے نکلے ہیں اور یوم سیاہ میں شریک ہیں. اور بھی جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں نیچے آ کے بیٹھیے, بھرا ہونا چاہیے. ہلو تھوڑا گرم کرو, چپل پہ بیٹھے ہو جماعت, چپل جوتے پہ بیٹھے ہو. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. صدق اللہ العلی العظیم. قائدین محترم اور میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں, دوستوں, نوجوانوں, بزرگوں, آج پورا ملک کراچی کے عوام کی پشت پر کھڑا ہو گیا ہے اور الحمدللہ چترال کے پہاڑوں سے لے کر پورے پنجاب کے میدانوں اور پھر صوبہ سندھ کے چپے چپے گوٹ گوٹ میں آج اہل کراچی کے ساتھ لوگوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے اور مینڈیٹ چوروں کو بے نقاب کیا ہے. بلوچستان کے عوام بھی اس میں شریک ہیں اور اس میں کے پی کے مالاکنڈ کے پی کے جنوبی اضلاع کے اور یہ پورا جو سینٹرل کے پی کے اور پوری ہزارہ بیلٹ ہے, بلکہ آزاد جموں و کشمیر میں بھی احتجاج ہوا ہے اور پورا ملک یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی سرشت نہیں بدلی. سن 70 سے لے کر انہوں نے جو مینڈیٹ کی چوری, مینڈیٹ پہ قبضہ کرنے کا کام شروع کیا تھا, آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. سن 70 میں ان کو جب مشرقی پاکستان ہمارا حصہ تھا تو پیپلز پارٹی کی نشستیں 62-63 تھی, عوامی لیگ کی نشستیں, پیپلز پارٹی کی نشستیں 84-85 تھی, عوامی لیگ کی نشستیں 162-63 تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ جو ڈھاکہ میں اجلاس کرنے جائے گا میں تمہاروں کی ٹانگیں توڑ دوں گا. انہوں نے ملک توڑ دیا لیکن مینڈیٹ قبول نہیں کیا. 50 سال بعد بھی آج اسی سرش کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کراچی میں بھی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. کل جو کچھ کونسل ہال میں ہو رہا تھا وہ جمہوریت کے قتل کے سوا کچھ نہیں تھا. انسانوں کو غائب کیا گیا. 31 لوگ موجود نہیں تھے. پروسیس شروع ہوا, ہم نے نشاندہی کی, ہم نے پوچھا الیکشن کمیشن سے 31 لوگ اس ایوان کے موجود نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے, انہیں آنا چاہیے. ہم نے کہا ہم نے آپ کو متنبع کیا تھا, آپ سے درخواست کی تھی, آپ کو تحریر دی تھی. میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں, ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں اور کلیمز کیے جا رہے ہیں, دعوے ہو رہے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی ایک ٹیم بنا رہا, پیپلز پارٹی کے پورے نقشے کے مطابق کام کرتا رہا, مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑتا رہا اور کراچی کی سب سے بڑی جماعت اسلامی کو انہوں نے ہرایا اور تیسرے نمبر کی جماعت کو جتایا ہے. لیکن یہ بات سمجھ لو کہ تم میئر زبردستی صرف اعلان کی صورت میں بنے ہو. کراچی کے عوام نے تمہیں مینڈیٹ نہیں دیا ہے, کراچی کے عوام نے تمہیں میئر ڈپٹی میئر نہیں بنایا ہے. کراچی کے عوام کا میئر جماعت اسلامی کا میئر ہے. کراچی کے عوام کا ڈپٹی میئر جماعت اسلامی کا ڈپٹی میئر ہے. ووٹ بھی زیادہ ہیں, سیٹیں بھی زیادہ ہیں اور وارڈ بھی زیادہ ہیں. اس لیے یہ زیادہ دن چلنے والی بات نہیں ہے. ابھی تو سندھ ہائی کورٹ میں وہ مقدمہ بھی موجود ہے.
جس کی انڈرٹیکنگ، جس کے لیے انڈرٹیکنگ خود ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے دی ہے. کیا انڈرٹیکنگ دی ہے؟ کیا لکھ کے دیا ہے؟ یہ لکھ کے دیا ہے کہ جو ترمیم کی گئی ہے، ہم نے کہا ہے ہماری درخواست کورٹ میں یہ ہے کہ یہ ترمیم غیر قانونی ہے. میئر کے انتخاب، یہ جو پورا انتخاب کا شیڈول ہے، اس شیڈول کے آنے کے بعد کوئی بھی ترمیم جو انتخاب سے متعلق ہو وہ غیر دستوری ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. کورٹ نے اس پر سماعت شروع کی ہے. اس میں بہت سارے پیراشوٹرز پہ ضرب پڑتی تھی، وہ سارے کے سارے کورٹ میں آ گئے ہیں. ان کے وکلا آ گئے ہیں، بڑے بڑے وکلا آ گئے ہیں. سمجھ میں کسی کو نہیں آ رہا کیسے اس مینڈیٹ چوری کو ڈیفینڈ کریں. سماعت جاری ہے اور کورٹ نے یہ کہا ہے کہ انڈرٹیکنگ لی ہے. ایڈوکیٹ جنرل نے لکھ کے دیا ہے کہ اگر فیصلہ یہ آئے گا کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، یہ ترمیم ٹھیک نہیں ہے، تو پھر میئر کا پروسیس ریورس ہو جائے گا، قلم ہو جائے گا. ابھی تو تمہیں سندھ ہائی کورٹ کو فیس کرنا ہے. پھر ہماری ایک درخواست سپریم کورٹ میں پہلے سے موجود ہے، وہ 6 یوسیوں کی درخواست ہے. ان 6 یوسیز میں آروز نے نتیجے بدلے تھے. اب تک تو پیپلز پارٹی اپنی چل کر معاملات کو کچھ آگے بڑھانے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. واضح طور پر نتیجے موجود ہیں. آپ نے جن محنتوں سے، ہمارے پولنگ ایجنٹ سے، جس استقامت سے سارے فارم 11 جمع کیے تھے، وہ اوریجنل حالت میں موجود ہیں. معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے اور اگر یہ 6 یوسیز 14 میں سے 6 یوسیز اس کا فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر انشاءاللہ ہوگا، اوریجنل فارم 11 کی بنیاد پر ہوگا، تو یہ صرف 6 یوسیاں نہیں ہوں گی. اس کے نتیجے میں 2 یوسی خواتین کی، اور جب یہ نمبر بڑھیں گے تو ہمیں مزید 3 یوسیز ملیں گی، 3 کونسلر ملیں گے. جو ریزرو سیٹوں کے ہیں سب کچھ بدل جائے گا. پھر تمہارا یہ ڈاکہ بھی کام نہیں آئے گا، تمہاری یہ چوری بھی کام نہیں آئے گی، انسانوں کی منڈی لگانا بھی کام نہیں آئے گا. شکست تمہارا مقدر ہے. تم کراچی پر قبضہ نہیں کر سکتے. عدالتوں میں بھی ہرائیں گے، سڑکوں پہ بھی ہرائیں گے، اور جب انتخاب ہوگا تو لوگ بدلہ لے کر تمہارے خلاف جماعت اسلامی پر مہر لگائیں گے، ترازو پر مہر لگائیں گے. لیکن ابھی تو اور بھی مرحلے باقی ہیں. یہ جو 31 لوگوں کو غائب کیا گیا، ہمیں نہیں معلوم کہ کتنوں کی بولی لگی. میں کسی پر الزام نہیں لگاتا کہ وہ بکا ہے، لیکن میں یہ بات تو جانتا ہوں، تم نے خرید و فروخت کی ہو، یا چھاپے مارے ہو، یا ان کے بھائیوں کو اٹھایا ہو، یا گھر والوں کو تنگ کیا ہو، یا تم نے جبر کے ذریعے سے 9 مئی کو اپورچونٹی سمجھ کر لوگوں کو قید کیا ہو، ایس ایس یو کی تحویل میں رکھا ہو، کبھی کلفٹن کے فلیٹ میں رکھا ہو، کبھی سراج درانی کے فارم ہاؤس میں رکھا ہو، کبھی جا کے رتو دیروں میں رکھا ہو. تم نے جو کچھ کیا وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ آوریت ہے، وہ فسطائیت ہے، وہ جبر ہے، وہ ڈاکہ ہے، وہ ظلم ہے، وہ جمہوریت کا قتل ہے. اور 31 لوگوں کے حوالے سے جنہیں کل آنے نہیں دیا گیا، اس حوالے سے جب ہم الیکشن کمیشن کے پروسیس میں جائیں گے، اور اگر الیکشن کمیشن نے اپنی ساکھ کو کچھ بحال کر لیا تو وہیں سے نتیجہ آ جائے گا. لیکن اگر وہی اے ٹیم بنا رہا تو جب کورٹ جائیں گے تو اس کورٹ میں تمہیں بتانا پڑے گا کہ حکومت تمہاری تھی. الیکشن کمیشن کو بتانا پڑے گا. 13 جون کو ہم نے خط لکھا ہے. کل ٹی وی میں بیٹھ کر الیکشن کمشنر سندھ جھوٹ بول رہے تھے کہ جماعت اسلامی نے کوئی درخواست نہیں دی. ہم نے درخواست دی تھی، تحریر میں موجود ہے، واٹس ایپ کے ڈیٹ اور وقت میں موجود ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہیں انہیں حاضر کیا جائے. الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے اور ان کو کونسل ہال میں پیش کیا جائے. لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. انشاءاللہ تیسری بات یہ ہو گئی کہ وہاں سے ان کو شکست ہوگی، اور پھر ساتھ ساتھ پرامن مزاحمت جاری رہے گی. گلی کوچوں میں ہم ان کے مینڈیٹ چوری کو بے نقاب کریں گے، میڈیا پہ بے نقاب کریں گے، سوشل میڈیا سے بے نقاب کریں گے. اور اب تو صرف کراچی کا مسئلہ نہیں رہا، پورے پاکستان کا معاملہ بن گیا ہے. پورا پاکستان تمہیں مینڈیٹ چور کہہ رہا ہے، پورا پاکستان تمہیں جمہوریت کا ڈاکو کہہ رہا ہے.
ہے اور وہ جو تم خواب دیکھ رہے تھے اپنے بچے کو صاف ستھرا کر کے پاکستان کا پرائم منسٹر کرانے کے، اس کو بنانے کے، اب بلاول کو جہاں تم پیش کرو گے وہاں تمہیں یہ سننا ملے گا کہ تم مینڈیٹ چور ہو، تم جمہوریت میں ڈاکہ ڈالنے والے ہو اور تم اپنے خواب کو کبھی پورا نہیں کر سکو گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میں تمام کارکنان سے کہتا ہوں کہ جد و جہد کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ ایک بڑی تحریک کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ ہماری یہ تحریک کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کے حقوق کی تحریک ہے۔ ہماری یہ تحریک پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے خلاف نہیں ہے، کسی شخص کے خلاف نہیں ہے۔ ہم تو کسی لیڈر سے ذاتی دشمنی کی بات بھی نہیں کرتے، نہ کسی سے نفرت کی بات کرتے ہیں۔ ہم ان کے کرتوتوں کو بے نقاب ضرور کریں گے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ تم ڈاکہ ڈالو گے تو اس عمل کو ڈاکہ کہیں گے، تم مینڈیٹ چوری کرو گے اس عمل کو چوری کہیں گے، لیکن دشمنیاں نہیں پالیں گے، ہم نفرتیں پروان نہیں چڑھائیں گے، ہم ظلم کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اس ظالم نظام کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ جہاں لوگوں کو حق نہیں ملتا، جہاں انصاف نہیں ملتا، جہاں پر بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے انصاف کے لیے، لیکن ایک جد و جہد عدالتوں میں ہوگی، دوسری جد و جہد گلی محلوں میں ہوگی، اور جب آپ کو بلایا جائے گا تو آپ سڑکوں پہ بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جلسے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ گھیراؤ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ جب یہ پرعزم کارکنان موجود ہیں، عوام کو اپنے ساتھ ملائیے، ان کی ذہن سازی کیجئے، انہیں جد و جہد کے لیے آمادہ کیجئے۔ کوئی آپ کے مینڈیٹ پہ انشاءاللہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے کراچی کے حقوق کی یہ تحریک ایک نئے مرحلے میں داخل کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ آج سے کراچی حق دو کراچی کو تحریک کا نیا مرحلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ رابطہ عوام ہمیں کرنا ہے، جگہ جگہ پہنچنا ہے، چوکوں اور چوراہوں پہ جانا ہے، لوگوں کو اس پورے عمل سے متعلق بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی قانونی طریقہ ہے وہ بھی ہم اختیار کریں گے۔ میں عنقریب انشاءاللہ ایک بہت بڑے جلسہ عام کا اعلان کروں گا کراچی کے مینڈیٹ پہ قبضے کے خلاف اور عوام کے مینڈیٹ کے بحال کرنے کے لیے بہت بڑا جلسہ عام کریں گے، اور اس کے لیے اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ چارٹر کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک چارٹر پر متفق ہونا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 15 سال سے کراچی اور پورا صوبہ سندھ کس کے پاس ہے؟ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکومت ہے، ہر چیز تمہارے قبضے میں ہے، اپائنٹمنٹ تمہارے ہیں، ملازمتیں ساری تم نے قبضہ کی ہوئی ہیں۔ کراچی کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے اور ملازمتوں کے دروازے تم نے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تم کراچی کا چارٹر پیش کرو گے، تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ ابھی حال ہی میں تو تم نے ہماری آبادی، ہماری گنتی پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور وہ مردم شماری جس میں تمہارا عملہ کام کر رہا تھا، سرکاری عملہ کام کر رہا تھا، اے سیز اور ڈی سیز کام کر رہے تھے، ان کو ایکسس حاصل تھا، اور تم نے ایک ڈیجیٹل فراڈ کیا ہے۔ 3.5 کروڑ کی آبادی کو تم ابھی تک 2 کروڑ بھی نہیں کر سکے ہو، اس لیے کہ تم جانتے ہو جس دن 3.5 کروڑ کراچی کی آبادی ہو جائے گی، سندھ اسمبلی کی وڈیروں کی آبادی کم ہوتی چلی جائے گی، اور وزیر اعلیٰ کراچی سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کراچی کے ججمنٹ مینڈیٹ کا ہوگا، چور مینڈیٹ کا نہیں ہوگا، ڈاکہ مینڈیٹ کا نہیں ہوگا۔ اس لیے مردم شماری پہ ڈاکہ ڈالنے والے، کراچی کی گنتی کم کرنے والے کون سا کراچی کا چارٹر پیش کرتے ہو؟ تم کراچی کے چارٹر کی بات کرتے ہو، 18 سال ہو گئے ہیں۔ K3 نعمت اللہ خان نے مکمل کیا تھا، تم K4 نہیں بنا سکے، اربوں روپے ضائع کر دیے۔ تم وفاق میں بھی رہے ہو، اب بھی وفاقی حکومت میں ہو۔ تم کراچی کے لیے 1% پانی کا کوٹا بڑھانا تھا دریائے سندھ کا، آج تک تم یہ کام نہیں کیا تم نے، آج تک بھی نہیں ہوا ہے۔ تم کیا کراچی کے چارٹر کی بات کرو گے کہ الیکٹرک مافیا لوٹ کے کھا گیا، برباد کر دیا۔
اندھیروں میں مبتلا کر دیا، سب سے مہنگی بجلی بناتا ہے، لیکن اس مافیا کے سہولت کار سندھ حکومت اور وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر تم کراچی کے چارٹر کی بات کرتے ہو، تم کس کراچی کے چارٹر کی بات کرتے ہو؟ 12 مرتبہ ماس ٹرانزٹ کا سرکولر ریلوے کا افتتاح ہو چکا ہے، کہیں آپ کو سرکولر ریلوے نظر آتی ہے؟ تم کراچی کے چارٹر کی بات کرتے ہو، 200-250 بسیں لاتے ہو، پہلے ایک روٹ پہ افتتاح کرتے ہو، پھر دوسرے روٹ پہ کرتے ہو، انہی کو لے کر تیسرے روٹ پہ کرتے ہو، اب تک 10 افتتاح ہو چکے ہیں، بسیں 201 نہیں ہوئی ہیں۔ یہ تم کراچی چارٹر کی بات کرتے ہو؟ تم نے اورنج لائن بنائی، کتنے پیسے کھائے؟ تم گرین لائن میں وفاق میں بھی موجود ہو، کیا کر رہے ہو؟ اور تم نے K4 کے لیے کیا کیا ہے؟ کراچی کا چارٹر کراچی کا مردم شماری کی پوری گنتی کا حق ہے، کراچی کا چارٹر کراچی کا K4 منصوبے کی تکمیل ہے۔ کراچی کا چارٹر یہ نہیں ہے کہ بلاول صاحب کہیں کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے، نلکے سے پانی نہیں آتا۔ تم کراچی کا چارٹر پیش کرو گے، جس منہ سے لے کر آؤ گے کسی کے پاس جس نے سب سے زیادہ ظلم کراچی کے ساتھ کیا ہے، کراچی والوں کے ساتھ کیا ہے۔ کراچی کی سڑکیں وہ تعمیر کی جو صحافی کی مٹھی میں آ جاتی ہیں، تم کراچی کی بات کرتے ہو۔ پچھلی دفعہ بارشیں ہوئی، 21 ارب روپے کی پیچ ورک کے 14 ارب روپے کا اعلان ہوا، 21 ارب روپے کا اعلان ہوا، کس نے کیا تھا؟ کوئی کہیں اور سے آیا تھا؟ کسی اور پارٹی کا ہوا؟ نہیں۔ کون تھا ایڈمنسٹریٹر؟ کون تھا ایڈمنسٹریٹر؟ وہی تو کل قبضے کے ذریعے سے میئر اناؤنس ہوا ہے۔ جب وہی اگر ایڈمنسٹریٹر تھے اور ہمارے 21 ارب روپے ٹیکسوں کے پیسے کھا گئے، لوٹ گئے، حکومت کے لوگ لوٹ گئے اور کرپشن اس میں ہو گئی، جو سڑکیں بنی وہ ٹوٹ گئی، تو اور کون سا تم کام کرو گے؟ اور کون سے تم لال لگاؤ گے؟ تم نالوں کی صفائی کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ لوگ سیاست کر رہے تھے، ہم نالے صاف کر رہے تھے۔ تم نالے صاف نہیں کر رہے تھے، تم نوٹ بنانے والی مشینیں بنے ہوئے تھے۔ نالے صاف ہوئے ہوتے تو جاؤ ان نالوں کو دیکھو، سیوریج کا پانی ان میں نہیں ہوتا، کچرا ان میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں مت بتاؤ کہ کیسے چارٹر بنتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ ہم نے کراچی کو پانی کے منصوبے دیے، ہم نے کراچی کو ڈیولپ کیا، ہم نے کراچی کو ماڈل پارک دیے، ہم نے شہر کراچی کی تعمیر و ترقی کی، فلائی اوور بنائے، K4 کے کام کا آغاز کیا۔ تم ظالموں نے اس کو آگے نہیں بڑھایا۔ اس لیے یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑو، مینڈیٹ چوری کو چھوڑو، اس قبضے کو چھوڑو، 31 لوگوں کو لے کر آؤ، 193 کو قبول کرو، 173 پر شکست کو قبول کرو، ساری باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ڈاکہ ڈالو گے تو تمہاری اس چوری کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ اس لیے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ حق تو کراچی کو تحریک کا نیا مرحلہ رابطہ عوام کی صورت میں شروع کر رہے ہیں، اور بقرعید سے پہلے یا بقرعید کے فوراً بعد ایک بہت بڑا جلسہ عام انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ حق دو کراچی کو جلسہ عام، مینڈیٹ چوری کے خلاف جلسہ عام، ڈاکے کے خلاف جلسہ عام، اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی، اور اب تم جماعت اسلامی کی اس تحریک کو انشاءاللہ روک نہیں سکو گے، روک نہیں سکو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رکنا ہے کہ جانا ہے؟ میں اس موقع پر امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج سے چند دن پہلے بھی جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو وہ خود یہاں تشریف لائے تھے۔ جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی پاکستان جناب امیر العظیم صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے، اور پھر پورے ملک کو انہوں نے کراچی کی پشت پر کھڑا کیا، اور آج انہوں نے پورے ملک میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا تھا، جو کامیابی سے اس وقت جگہ جگہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ میں امیر جماعت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے پاکستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں تمام میڈیا کے
ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، بالکل پوری دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ یہاں انتخاب نہیں ہوا تھا بلکہ قبضہ ہوا ہے۔ اس لیے وہ سارے لوگ جنہوں نے اس عوام کی خدمت کے اس کام کو انجام دیا ہے، ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہم چاہتے ہیں کراچی کا یہ مقدمہ سب لڑے، ہر چینل لڑے، ہر اینکر لڑے، ہر تجزیہ نگار لڑے، ہر دانشور لڑے، ہر سندھی لڑے، ہر مہاجر لڑے، ہر پنجابی پختون اور بلوچ لڑے، ہر زبان بولنے والا، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا یہ مقدمہ لڑے تاکہ یہ شہر بھی آگے بڑھے، یہ شہر آگے بڑھے گا تو سندھ آگے بڑھے گا اور پھر پاکستان بھی آگے بڑھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ تو نے جو جماعت اسلامی کو یہ تاریخی کامیابی عطا کی ہے، اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمیں اس کے مطابق ان کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یا اللہ ان ظالموں سے، مینڈیٹ چوروں سے، عوام کے حق پہ ڈاکہ مارنے والوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ جن ٹاؤنز میں جماعت اسلامی کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تعمیر و ترقی کا سفر آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جہاں جہاں یونین کمیٹیوں میں جماعت اسلامی کے چیئرمین، وائس چیئرمین موجود ہیں، کونسلرز موجود ہیں، اللہ تعالیٰ میں عوام کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں شہر کی آواز بننے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری کوششوں میں برکت ڈال دے، اور یا اللہ اس شہر کو آگے بڑھا۔ یا اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں اسلام کا عادلانہ نظام عطا فرما، عدل اور انصاف کی حکمرانی عطا فرما، اس فرسودہ نظام سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ۔